اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں بیان کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ اول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلیفہ ہونا چاروں دلائل سے ثابت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے چار دلائل ہیں جن سے وہ دینی بات کو، دینی امور کو، دینی مسئلہ کو ثابت کرتے ہیں۔ ان چاروں دلائل میں سے اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ دین کی بات ہے، وہ دین کا مسئلہ ہے۔ وہ چار دلائل کتاب اللہ نمبر 1، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کتاب اللہ سے کس طرح ثابت ہے؟ تو آپ کی نظر میں اس سے پہلے میں آپ کی نظر میں ایک نظریہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ مولانا شکور لکھنوی اپنی کتاب تحفہ اہل سنت میں فرماتے ہیں کہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے، اقربیت نہیں۔ افضل ہونا ہے، اقرب ہونا نہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے، نہ کہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل۔ بنیاد افضلیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ مالک قریب والوں کو چھوڑ کر دور والوں کو خلافت مل رہی ہے۔ تو ان کو یہی بات سمجھانی تھی کہ قریبی نہیں، ذلت والا حقدار زیادہ ہوتا ہے، اور حضرت آدم کی فضیلت تمام فرشتوں پر مسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت، آپ کا افضل ہونا کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عند اللہ افضل، اشرف، اکرم، اتقا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا تقی ہے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا قرار دیا اور فرمایا جب آپ نے ایک ہی دن میں 7 غلاموں کو آزاد کر دیا جن کو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، انہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کیے 7 غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں آیات مبارکہ نازل فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تمام مفسرین اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اب ایک دلیل اللہ کے ہاں افضل، اکرم، اشرف، اتقا ہے۔ اب دوسری جگہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتقا کہا۔
علامہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ صغرا اور کبرا کو ملا کر نتیجہ نکالنا۔ اب دونوں مقدمے کو ملائیے کہ ان اللہ افضل اشرف اتقا ہے، اور دوسری جانب دوسرے مقدمے میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، تو نتیجہ صاف ظاہر ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں اور خلافت افضلیت کی بنیاد پر ملتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہونا ثابت ہوا۔ اب بات مطلق خلافت کی نہیں بلکہ خلافت اول کی ہے، خلافت بلا فصل کی ہے، اور حضرت ابوبکر یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول کا لقب ملا۔ خلفائے راشدین میں سے صرف حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لقب ملا۔ حضرت عمر کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، حضرت عثمان بن عفان کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، حضرت علی کو بھی امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، اور تمام اکابرین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت ابوبکر کے خلیفہ حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کے خلیفہ حضرت عثمان کے خلیفہ حضرت علی۔ اب آگے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لفظ ثانی اثنین اذ ہما فی غار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب لفظ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اگرچہ دونوں میں سے ہر ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وجہ اول تھا، من وجہ ثانی تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے گی تو حضرت ابوبکر صدیق ثانی ہیں، جب صحابہ اور امت کی طرف نسبت کی جائے گی تو حضرت ابوبکر صدیق اول ہیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا کہ لفظ ثانی اثنین اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں۔ آگے مثال دیتے ہیں کہ بادشاہ اول ہوتا ہے، خلیفہ اس کا خلیفہ ثانی ہوتا ہے، بادشاہ کا خلیفہ ثانی ہوتا ہے، اور لفظ ثانی اثنین اس بات کی اطلاع دے رہا ہے کہ حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق۔ اور احادیث مبارکہ کی طرف آئیے، امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے عن علی بن طالب خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پوری امت میں انبیاء کے بعد نبی کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر۔ سبحان اللہ، یہ شان دیکھیے، سبحان اللہ۔ اب اس روایت کو منہاج السنہ میں 80 اشخاص نے نقل کیا ہے، جو اس بات کی صراحتاً دلیل ہے کہ حضرت علی نے اپنے آپ سے یہ بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم